السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شولہپور جب میں آیا تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی ذمہ داری ہے مجھے آپ کے سامنے بات کرنا۔ اسٹیج میں بیٹھنے کے بعد ناظم جلسہ کے اعلان کے بعد سمجھ میں آیا کہ ایک نہیں دو ذمہ داری ہے۔ کرسی میں بیٹھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ دو نہیں تین ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بیان بھی کرنا، نعت بھی پڑھنا، مائک بھی ہاتھ میں پکڑنا۔ چلو شاہ نعت پاک کے سماعت فرمائے۔ ویسے تو اسٹیج میں اچھے اچھے قراء تشریف فرما ہے، نعت خواں حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ ذرہ نوازی ہے آپ حضرات کی جو نعت کی ذمہ داری بھی عطا کیے ہیں۔ میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی۔ وہ جو ایک تھے وہ بھی نہیں ہیں اب۔ سبحان اللہ تو بڑی ہے۔ میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، اے آمینہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے قمر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے قمر، پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، کہتے ہیں ستارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، کفار نے مارے ہیں پتھر، نعلین مبارک خون سے تر، کفار نے مارے ہیں پتھر، نعلین مبارک خون سے تر، بے جان ہوئے جب طائف میں، جبریل بھی لینے آئے خبر، بے جان ہوئے جب طائف میں، جبریل بھی لینے آئے خبر، دشمن کو دعائیں دے دے کر، دشمن کو دعائیں دے دے کر، اخلاق سے مارے نبی نبی،
میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میرے جان سے پیارے نبی نبی، مجھے وجد میں لائے نعت نبی، میں عشق نبی کا مارا ہوں، مجھے وجد میں لائے نعت نبی، میں عشق نبی کا مارا ہوں، دریائے شریعت کا دلکش بہتا ہوا دلکش دھارا ہوں، دریائے شریعت کا دلکش بہتا ہوا دلکش دھارا ہوں، گمراہی میں ڈوبا تھا میں، گمراہی میں ڈوبا تھا میں، مجھ کو تو سنوارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، ناظم جلسہ مولانا کے فرمان کے مطابق سرزمین شولاپور میں کئی مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے۔ اتنی مرتبہ آیا ہوں کہ مجھے خود پتہ نہیں کہ کتنی مرتبہ آیا ہوں۔ اب تو حال یہ ہے کہ گھر میں بھی اگر میں کہوں کہ شولاپور میں میرا بیان ہے تو اتنی مرتبہ آنے جانے کی وجہ سے گھر میں بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ ایک ہی جگہ آدمی بار بار جاتا ہے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔
اور یہ زمانہ تو ڈاؤٹ کا زمانہ ہے، اور ڈاؤٹ بروں پر نہیں ہوتا، اچھوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا والے جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ان پر ڈاؤٹ نہیں کرتی، جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں ان پر ڈاؤٹ کرتی ہے۔ جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ان پر ڈاؤٹ نہیں کرتی، جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں ان پر ڈاؤٹ کرتی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں امن کا کوئی پیغام نہیں ان پہ ڈاؤٹ نہیں کرتی، ہمارے ہاتھوں میں امن کا پیغام اور اللہ کا کلام ہے، ہم پر ڈاؤٹ کرتی ہے۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں بہے گی، اس لیے کہ دھوپ اتنی تیز ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی دریا اور ندی سوکھ جائے گی۔ ڈاؤٹ کا زمانہ ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، شاید آپ کی خدمت میں کہا کہ نہیں کہا پتہ نہیں، کہ موبائل آنے کے بعد تو اور بھی زیادہ ڈاؤٹ شروع ہو گیا۔ رات میں سوتے وقت چارج کو لگاتے نہیں، فون نہیں لگاتے، جبکہ آج کل بول رہے ہیں دنیا والے، واٹس ایپ میں بھی آ رہا ہے چارج کو لگانا نہیں، چارج کو لگانا نہیں، فون بیسٹ ہو جاتا، فون بیسٹ ہو جاتا، پھر بھی ڈرے بغیر لوگ لگاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بیوی فون چارج کو لگا کر سوئی، بازو شوہر سو رہا تھا، رات کے 2-3 بجے فون میں میسج آیا، ٹی 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 بول کر، اور اتنی نیند سے اتنی آواز سے کون اٹھتا بولو؟ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ گدے پکارے تو بھی اٹھتے نہیں ہیں۔ سونو نگم کیا اذان سنتے ہی اٹھ جانے، سمجھے نہیں؟ معلوم کیا سونو نگم کون بول کر؟ جبریل کا بھائی۔ اذان ہوتی ہے تو نیند آتی نہیں کہتے اسے۔ انشاءاللہ بیچ میں بات آ گئی تو عرض کروں گا، کیونکہ مہاراشٹر میں بات کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، شولاپور میں نہیں، مہاراشٹر میں بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ٹیٹ 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 آواز آئی تو بیوی سو رہی تھی، شوہر اٹھ گیا۔ نیند کی حالت میں آنکھ برابر نظر نہیں آتی۔ مدرسوں کا بھی حال یہ ہے، کبھی کبھار مدرسوں میں بچے سوتے، حضرت آ کر اٹھائے تو حضرت پر ہی بچے گرم ہو جاتے، بعد میں حضرت کا ایک پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کون اٹھائے ہو کر۔ نیند کی حالت میں برابر نظر نہیں آتا، اور آدمی کی عقل ٹھکانے بھی نہیں رہتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قربان جاؤ، جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، تجارت کا طریقہ ہے، سیاست کا طریقہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جہاں دنیا کے سائنسدانوں کی نظریں نہ پہنچ سکی، میرے رب کی قسم میرے نبی کی نظر پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ آقا اپنے غلاموں کو کھانا سکھایا، پینا سکھایا، سونا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیت الخلا میں اپنی ضرورت پوری کرنا سکھایا۔ او دشمنان اسلام، تمہارا مذہب کتنا پاک اور مکمل ہے میں نہیں کہتا، جو سوال کا جواب تم کو تمہارے مذہب پہ نہ ملے، محمد کے دروازے پہ آ جاؤ، انشاءاللہ بھیک مل جائے گی۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے جہاں سوال کم ہو جاتے ہیں، جواب اسٹاک میں رہتے ہیں۔ سوال کم ہو جاتے ہیں، جواب اسٹاک میں رہتے ہیں۔ میرا عنوان تو استقبال رمضان ہے، ورنہ میں اس گوشے پر اللہ کے فضل و کرم سے میرے استاد محترم تشریف فرما ہے، ان کے جوتوں کی وسیلے اور صدقے سے 2-3 گھنٹے تو کم سے کم بولتا میں جس ٹاپک کو اس وقت چھیڑ رہا ہوں۔ کون بات کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ بیٹھ جائے۔ ڈر ہوتا مجھے پیچھے کون بھی بات کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہوگا، اس لیے گزارش ہے۔ مقرر کا ذہن جو ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مسئلہ معلوم،
عربی کا جب خطبہ ہوتا ہے تو سامعین کو بات کرنا تو دور کی بات کہ اشارہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. من اشارہ فقط حبط عمل، جس نے خطبے کے درمیان میں اشارہ کیا اس کا عمل بیکار ہو گیا. ایک آدمی بات تو نہیں کر رہا ہے لیکن بات کرنے میں تب بھی چلے گا عمل. اتنی خاموشی کا حکم کس لیے دیا؟ اس لیے کہ تم اگر حرکت کرو گے تمہارے اندر انتشار ہوگا تو مقرر کے ذہن میں فرق پڑے گا. اس لیے جتنی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی توجہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس عاجز کے ذہن میں بات ڈالے گا. ذات میں تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کے پاس ہے. تو عرض کر رہا تھا میں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل، ہر طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ آقا نے فرمایا اگر کسی کو اٹھانا ہے تو بھی کیسے اٹھائے؟ اس کے پیروں کو ہلکا ہلکا دبائے. سبحان اللہ. ہمیں کون تو بھی ہاتھ کر رہا تو اٹک ہو جاتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. آقا کا سفر آسمانوں کو پار کرتا ہوا اللہ کے عرش تک پہنچا. آج کوئی امریکہ جا کر آ جائے کتابوں میں نام آ جاتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ جا کر آ جائے اخباروں میں تذکرے ہوتے ہیں، کوئی چاند کو جا کر آ جاتا ہے تو تاریخ بنا دیتے ہیں. میرے رب کی قسم عاشق کہتا ہے اگر آرمسٹرانگ بھی چاند کو گیا تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. اگر میرے نبی کا اشارہ چاند تک نہ پہنچتا تو آرمسٹرانگ چاند تک نہ جاتا. آرمسٹرانگ نے پوچھا میرے نبی سے کہ چاند کو کیسے جانا ہے، تو میرے نبی نے جب اس زمانے میں اشارہ بتایا تھا کہ اے چاند تو دو ٹکڑے ہو جا، تو اس اشارے کو فالو کرتے ہوئے آرمسٹرانگ نے چاند تک پہنچا. اب پھر کہتے ہیں مریخ کو گئے، کانکی گئے، کترگی گئے بول کر بولتے ہیں. ہماری بھی مجبوری ہے، نہیں گئے بولے تو ہمیں دلیل پیش کرنا، بولے تو بولے بول کو ہمیں بھی خاموش رہ جاتے ہیں. آقا معراج کو گئے، اللہ کا دیدار کیے. لمبا چوڑا واقعہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب میرے نبی کو بلائے تو جبرائیل کو بھیج کر سواری دے کر بلائے. ایک میزبان کا اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ مہمان کو بلانے کے پورے خاطر کرے، دعوت بھی دے، آنے جانے کا انتظام بھی کرے. اللہ تعالیٰ دعوت بھی دے رہے ہیں، جبرائیل کے ساتھ سواری بھی بھیج رہے ہیں. براق، نام سنے براق بول کر؟ دیکھے ہیں؟ ارے وہ ملتے نا بھی فوٹواں، جسم پورا گھوڑے کا، صورت کی چھکری کی، نیچے لکھ کر رہتا براق. میں ایک مرتبہ ایک مزار کے پاس گیا زیارت کو، وہاں بیچ لے کر تھے. میں پوچھا کیا بھی ہے؟ یہ براق کی فوٹو حضرت. یہ بولا اس وقت تمہارے پھپا پکڑ لے تھے کیا؟ 150 سال پہلے رشتے کا ایک دادا گزریا، اس کی فوٹو نہیں ہے. 1400 سال پہلے براق کی فوٹو کہاں سے آ گئی؟ اس زمانے میں اگر کیمرہ ہوتا، اس کے بعد بھی کیمرہ ہوتا، تو پھر ہمارے بڑوں کی تصویریں ہوتی. کیمرے کا وجود تو 150 سال پہلے کا ہے، اس سے پہلے کا تو نہیں ہے. اس سے پہلے تو ہاتھوں سے آرٹ کرتے تھے.
یہ سب تصویریں ڈپلیکیٹ ہیں، اس پہ بھروسہ نہ کرو۔ بعض گھروں کے اندر اسے تبرک سمجھ کر رکھتے ہیں، تبرک نہیں ہے، فرشتوں کے آنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جس گھر کے اندر کتا ہو، تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور تصویر اس میں داخل ہے، اس لیے ایسی چیزیں رکھنے پر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب اپنے دربار میں بلاتا ہے، جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، سواری بھی دے کر بھیجتا ہے، جاؤ میرے پیغمبر کو لے کر آؤ۔ یہ وہ سواری ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے استعمال کیا، نہ اس کے بعد کوئی استعمال کیا، آئندہ کوئی استعمال کرے گا، جسے براق کہتے ہیں، اور براق برق سے نکلا ہے، اور عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو۔ چنانچہ علماء کرام نے تطبیق ایسے دیا کہ براق کی رفتار برق سے بھی زیادہ تھی، کہ ایک آدمی کی نظر جہاں ختم ہوتی ہے اس سے بھی فاسٹ براق کا سفر تھا۔ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والی چیز روشنی۔ مجھے یاد نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ تحقیق کر کے دیکھ لیں، یہ سائنس سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ روشنی ایک سیکنڈ میں کئی ہزار کلومیٹر طے کرتی ہے۔ جب انسان کی بنائی ہوئی روشنی کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ نے بجلی کو بنایا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی رفتار سے بھی زیادہ تھی رفتار براق کی۔ سواری دے کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ فلاں مقام پر میرا نبی سو رہا ہے، اسے میری دعوت دینا اور اسے جگانا۔ کیسے جگانا؟ جبرائیل امین نے پوچھا، اے اللہ میں تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں؟ کیونکہ یہ دربار رسالت ہے، دربار نبوت ہے، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل سیدھے جاؤ، میرے نبی کے پائنتے کھڑے ہو جاؤ، اپنے آنکھوں کے پلکوں کے بالوں سے میرے نبی کے تلوے کو آہستہ حرکت دینا۔ جب میرے نبی کو گدگدی ہوگی، میرا نبی اٹھے گا تو بڑے ادب کے ساتھ سلام عرض کرنا۔ تمہارے اٹھانے میں بھی اگر بے ادبی ہو جبرائیل، تو تمہارا نام ملائکہ کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ معراج اور شب معراج بیان کرنا نہیں، مجھے رمضان بیان کرنا، اس سے پہلے مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ شک کا دور ہے، ٹی 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 اٹھی، شوہر اٹھیا، میسج آیا، میسج میں کیا لکھ کر تھا؟ بیوٹیفل لکھ کر تھا۔ کس کے موبائل میں؟ بیوی کے موبائل میں۔ ڈاؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھا بیوی کی موبائل میں رات کے 3 بجے بیوٹیفل کا میسج۔ کون ہے یہ؟ دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی۔ اتنے دن میں نہیں اٹھیا کہ تو میرے دودھ میں کیا کی ملا ڈلتی تھی انہیں۔ آج رات کو دودھ پیا نہیں، اس کے واسطے اٹھ گا۔ صبح تک انتظار نہیں کرنا، اب پچ اٹھا کو پوچھنا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اے اٹھ، بڑی شریف بن کو سوری ہے، کیا ہے تیرے موبائل میں؟ کون بھیجا سو بیوٹیفل بول کر؟ انہیں بیچاری اللہ کی نیک بندی تھی، ڈاؤٹ میں پڑ گئی، اتنی رات کو میرے موبائل میں بیوٹیفل، کون کی میری زندگی پھوڑ رہا ہے؟ اس کے واسطے انہیں بولی نہیں ہو سکتا، لاؤ دیکھیں گے۔ دیکھی، دیکھتے کہ نہیں کہ موبائل کو زور سے رکھو، مرد کو بولی سو کو مرو۔ ہمیشہ شک 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 شک، نیند سے اٹھے تو اسے دھمکیاں لکھتے نہیں سو۔ دیکھو غور سے کیا ہے، کیا ہے غور سے دیکھا تو بیوٹیفل نہیں تھا، بیٹری فل تھا۔ ڈاؤٹ کا زمانہ نہ سا۔
सही डाउट करे तो फबीहा, गलत डाउट करते हैं। अब ऐसे डाउट के जमाने में बार बार अगर शोलापुर आ रहा हूं, शोलापुर शोलापुर बोलकर बोले तो हमारी बीवी क्या हूरे आईना की भान में, उन्हें भी एक बिछारी डाउट तो होगा, लेकिन हम लोग बताते नहीं, दीन के रास्ते पर हैं। गर्ज आप हजरात से ताल्लुकात हमारे खाइम हो चुके हैं, बात कई मर्तबा हो चुकी है, कई उन्वानात पे आने का मौका मिला। इस मर्तबा जो हाजिरी का मौका है मेरा, उन्वान है इस्तकबाल रमजान। इश्तिहार पढ़े नहीं पढ़े? मैं पढ़ा तो देखा कि आधा उर्दू में है, आधा मराठी में है, क्योंकि स्टेट लैंग्वेज भी होना ना। इस्तकबाल रमजान, इस्लाह मुआशरा। अभी रमजान आने से पहले आप लोगों को रमजान कैसे गुजारना है उसका एक निजाम बताने के लिए आज का जलसा मुनक्किद है। क्योंकि साल के 12 महीने हैं, जैसे उर्दू में, जैसे अंग्रेजी में, वैसे अरबी में। अंग्रेजी के महीने क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अरबी के महीने 2-3 महीने याद ही हम ना उतना, वो भी कौन से महीने? जिस महीने में खाने का मौका मिलता वो महीने याद ही नहीं। बकरीद याद है कि तो गोश्त का महीना। रमजान याद है, क्यों? इसलिए कि 3-3, 4-4 मरतबा खाने का महीना। रबीउल अव्वल बड़ी मोहब्बत से याद रखते हैं। जैसे अंग्रेजी के 12 महीने हैं, वैसे अरबी के भी 12 महीने हैं। और अंग्रेजी के 12 महीनों में पहला महीना जब जनवरी से शुरू होता है, वैसे अरबी में 12 महीनों में पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता है साल का। उसमें बीच का महीना आता है रमजान, उसमें खास इबादत है। वैसे तो तमाम इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की, नमाज अल्लाह की, रोजा अल्लाह का, ज़कात अल्लाह का, हज अल्लाह का, हर कार्य खैर अल्लाह का। तमाम इबादतों का एक ही मकसूद है कि अल्लाह को राजी करना। नमाज पढ़ने का मकसद क्या? अल्लाह को राजी करना। रोजा रखने का मकसद क्या? अल्लाह को राजी करना। ज़कात देने का मकसद क्या? अल्लाह को राजी करना। हज करने का मकसद क्या? अल्लाह को राजी करना। अल्लाह ताला ने अपनी रजा के किस्में बनाए हैं, अपनी रजा के अक़साम बनाए हैं। एक किस्म को अल्लाह ने नमाज का नाम दिया, और एक किस्म को अल्लाह ने रोजे का नाम दिया, और एक किस्म को अल्लाह ने ज़कात का नाम दिया, और एक किस्म को अल्लाह ताला ने हज का नाम दिया, और एक किस्म को अल्लाह ताला ने मामलात का नाम दिया, और एक किस्म को अल्लाह ताला ने मुआशरत का नाम दिया। जितनी इबादतें हैं वो तमाम इबादतें अल्लाह की हैं, और हर इबादत का मकसद और मकसूद अल्लाह की रजा है। और हमको तोलने की जरूरत नहीं, नमाज का दर्जा बड़ा है कि रोजे का दर्जा बड़ा है, रोजे का दर्जा बड़ा है कि ज़कात का दर्जा बड़ा है, ज़कात का दर्जा बड़ा है कि हज का दर्जा बड़ा है, हमको तोलने की इजाजत नहीं है। हमारा काम क्या? समिअना व अताना, आमन्ना, सल्लमना। हम सुने, अगर कुरान और हदीस से यह बात साबित हो गई कि यह हुक्म अल्लाह का है, यह हुक्म रसूलुल्लाह का है, रब्बे काबा की कसम हमारा काम यही है कि उस हुक्म के सामने हम अपने सर को झुका दें। ये बहस नहीं करना कि नमाज का दर्जा बड़ा है कि रोजे का दर्जा बड़ा है, ज़कात का दर्जा बड़ा है कि हज का दर्जा बड़ा है। हाँ, हजरत उलमा ने तरतीब बयान की है, नमाज, नमाज के बाद रोजा, रोजे के बाद ज़कात, ज़कात के बाद हज। इसमें छोटा सा इख्तिलाफ है, नमाज के बाद ज़कात है कि नमाज के बाद रोजा है। समझ में आ रही है बात? अरे नहीं आ रही है? आ रही है। नमाज के बाद रोजा है कि नमाज के बाद ज़कात है? इसलिए कि कुरान पाक जहां भी नमाज का जिक्र किया फौरन ज़कात का जिक्र किया है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नमाज के बाद फौरन ज़कात का दर्जा है, ज़कात के बाद रोजे का दर्जा है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं नहीं, नमाज के बाद रोजे का दर्जा है, रोजे के बाद ज़कात का दर्जा है। अब कुरान पाक ने नमाज के फौरन बाद ज़कात का जो जिक्र किया है, इसकी वजह उलमा किराम फरमाते हैं
عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک جانی عبادت، ایک مالی عبادت۔ جانی عبادتوں میں نماز کا درجہ ہے، مالی عبادتوں میں زکوٰۃ کا درجہ ہے، یہ بتانا مقصد ہے، کیونکہ عبادت کے الگ الگ اقسام ہوتے ہیں۔ بعض عبادتیں دکھاوے میں آتی ہیں، بعض عبادتیں دکھاوے میں آتی ہیں، جیسے نماز، حج۔ بعض عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ دکھاوے میں نہیں آتی، اندر سے رہتی ہے، وہ صورت میں سیرت میں نظر نہیں آتی وہ عبادت۔ جیسے روزہ، نماز پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے، حج کو جاتے ہیں تو نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو نظر آتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا۔ وہ بھی اس زمانے کے روزے، اس زمانے کے نہیں جو ایک کھجور کی بیج کھا کر روزہ رکھتے تھے، ایک دودھ کا گھونٹ پی کر روزہ رکھتے تھے، یا پانی کا ایک گلاس پانی پی کر روزہ رکھتے تھے، ویسے نہیں، اس زمانے کے روزے جو فل کھا کر روزے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، اندرونی عمل ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کا بدلہ الگ دیا، اس عبادت کا بدلہ الگ دیا۔ فرمایا آقا نے کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت نہیں، اللہ ملے گا۔ بھئی روزے کا اتنا پاور کیسے ہو گیا؟ نماز پڑھیں گے جنت، زکوٰۃ دیں گے جنت، حج کریں گے جنت، لیکن روزہ رکھیں گے تو اللہ مل رہا ہے۔ اور اللہ کا مل جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ جب اللہ ہمارا ہو گیا تو پوری کائنات ہماری، چاند ہمارا، سورج ہمارا، زمین ہماری، آسمان ہمارے، جنت ہماری، فرشتے ہمارے، حوران ہمارے، ملائکہ ہمارے۔ مثال کے طور پر عام طور علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کا۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے خلیفہ ہارون رشید، اور بادشاہوں کا مزاج بھی عجیب مزاج ہوتا ہے، ہمیشہ سے خوش ہوتے ہیں تو کسے کتنا دیتے ہیں ان کے پاس اس حساب نہیں رہتا، ناراض ہوتے ہیں تو کیسی سزا دیتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے بادشاہوں سے بہت بچ کر رہنا۔ خوشی میں اتنا نواز دیتے ہیں کہ آدمی کا کام کم ہوتا ہے، بادشاہ کی عطا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک گاؤں والا مچھلی پکڑیا، مچھلی ہے آپ کے شولہ پور میں کیا بولتے؟ مچھلی بولتے؟ مچھی بولتے؟ مچھی، مچھی میرے حال لام کہاں گیا معلوم نہیں۔ مچھلی پکڑا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت مچھلی دکھی، اچھی ہے نا مچھلی، ارادہ کریا یہ کون بھی کھانا نہیں، میرے طرف سے بادشاہ کو انعام، میں بادشاہ کر بادشاہ کو تحفہ دوں گا۔ سیدھا آیا، ایک اچھے کپڑے میں مچھلی کو لپٹیا، دروازے کے پاس آ کر کھڑیا، دربار میں، قلعے میں۔ وزیر پوچھا، دربان پوچھا کیا قصہ؟ بادشاہ کو تحفہ دینا ہے۔ کیا تحفہ؟ مچھلی۔ کوسی بتا؟ یہ اس کے باپ مچھلیاں کھایا ہے بادشاہ، جا۔ کھیڑے والا بولیا ایسی مچھلی بادشاہ نہیں کھا کوئی، میں پکڑا نہیں تو کھاتی کہاں؟ چھوٹے لوگوں کا چھوٹا ذہن ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا بڑا ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کبھی کسی آدمی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھو، وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، اس کے تحفے میں محبت رہتی ہے۔ اب یہ دربان اور وزیر، یہ کھیڑے والے خریے والے کے درمیان جب تکرار چل رہا تھا تو بالا خانے میں بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی بیٹھ کر دیکھ رہے تھے ہمارے گیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ فوراً وزیر کو بھیجا، جاؤ کیا ہو رہا دیکھ کر بلا لے کر آؤ۔ بیچ کا وزیر گیا، دیکھا کہ خریے والا بھی
गेट मैन, वॉचमैन लड़ रहे हैं, दोनों को बादशाह के पास बुला लेकर आया। बादशाह पूछा क्या? वजीर बोला कि बादशाह कोसी की एक पुरानी मच्छी ले लगा गया है ने तुमने तोहफा देता कि मैं भेजा तो जा रहा है। अच्छा, खरिये वाले से पूछा क्या लाए? बादशाह वैसे तो मछली पकड़ना मेरा काम है, इसके वास्ते मैं मछली पकड़ रहा था, आज अब तक ऐसी मछली नहीं पकड़ा जो आज पकड़ा हूँ, इसलिए मैं इरादा किया कि किसी भी खिलाना भी नहीं, बेचना भी नहीं, आपको तोहफा देना, शायद आप नहीं खाए होंगे। बादशाह अच्छे दिल का था, हाँ उसका दिल रखने के लिए झूठ बोला, नहीं खाया अब तक मछली, लाओ माशाअल्लाह, अरे बड़ी अच्छी है ना मछली। बोलिया इसे जाकर पका कर लेकर आओ। फिर अपने खजानची को बुला को बोलिया इसे 100 अशरफियां दो। कितने अशरफियां? 100 अशरफ। अशरफी किसे बोलते? सोने के सिक्के को। खरिये वाला खुश होगा, बेचा तो 1 अशरफी नहीं मिलती थी, आज तोहफा दिया तो 100 अशरफियां मिल रही है। बादशाह बहुत अच्छे, मोदी से भी अच्छे। 100 अशरफियां लेते, इसे दिए, बाजू बीवी बैठी थी, कबाब में हड्डी, बोली दिमाग खराब होगा, एक मछली 1 अशरफी में 1 किलो आती थी, तुम्हें 1 भी देते तो चलता था, 100 अशरफियां दिए तुम्हें, ऐसा बांटे तो तुम्हारी हुकूमत क्या होना। सो दे डालिया, छोड़ गए। नक्को अभी गया नहीं, उसे बुला को ले लियो। बादशाह बोला मैं लिया तो मेरी इज्जत होती क्या? नहीं, एक काम करो, उसे सवाल करो, ये मछली मेल की फीमेल पूछो। मेल बोलिया तो मुझे फीमेल होना बोल को अशरफियां ले लियो, फीमेल बोलिया तो मुझे मेल होना बोल को अशरफियां ले लियो। अच्छा, बुलाया, उसे बुला लेकर आओ। उन्हें शोलापुर का था, चूचिया दाल में काला, इतने खुशी से भेजा लगा, फिर बुलाए ही। अकेले बैठ कर रहते थे तो बादशाह क्या की बात थी, अंदर बाजू वही बैठी थी, क्या की कीली फिरा को है, क्या आलमपना। ये मछली मेल की फीमेल कौन भी देखता क्या? आजकल इंसानों में मालूम नहीं होता कौन मेल कौन फीमेल है। कितने नौजवान ही सामने गए तो हमें पीछे ठग जाते हैं, ओहो आंटी जा रही, खरीदा को देखे तो अंकल। इंसानों में मालूम नहीं होता कितनी लड़कियां ऐसी हैं जींस पैंट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, हीरो होंडा चला रही, पल्सर चला रही, यहाँ चलाती कि नहीं चलाती, कि बंबई में चला रही, बेंगलुरु में चला रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर्द औरतों की नकल करते हैं, जो औरतें मर्दों की नकल करते हैं, दोनों पर में अल्लाह की लानत है, मेरी लानत है, मलाइका की लानत है। मर्द को मर्द की तरह रहना पड़ेगा, औरतों को औरतों की तरह रहना पड़ेगा। उलमा फरमाते हैं कि मर्द को औरतों की नकल से इतना बचना है, जो कलर और जो रंग औरतों के लिए मशहूर हो गया, वो रंग भी मर्द इस्तेमाल न करे। गले में चैना नौजवाना के, हाथा में ब्रासलेट, एक कान में बाली, कई को तो तेंदुलकर डालिया बेटे, तेंदुलकर का फुप्पा क्या तू? उन्हें डालिया है उसका धर्म। हमारा धर्म कौन सा? कुरान वाला है हमारा धर्म, हदीस वाला है हमारा धर्म, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला है हमारा धर्म, सहाबा वाला है हमारा धर्म। और हमारे धर्म का एक ही उसूल है कि नजर तुम्हारी दुनिया के ऊपर नहीं, नजर तुम्हारी अल्लाह रसूल पर हो। और हमको हमारे धर्म पर हर हाल पर अमल करना पड़ेगा, चाहे जमाना बदले, चाहे हुकूमतें बदले, सब बदल सकते हैं। हमको खुदा की कसम हमारे धर्म का कोई कानून बदलने की इजाजत नहीं।
آج ساری دنیا کوشش کر رہی ہے نا اسلام کو بدلنے کی، اور ڈائریکٹ بولنے کی ہمت نہیں ہے کہ اسلام بدلو، اسلام بدلو۔ اس لیے انہوں نے ایک آئیڈیا اختیار کیا، اگر اسلام بدلو کا ہم نعرہ لگائیں گے، مسلمان ہمارے اوپر ایسے برسیں گے جیسے جنگل کے کمزور بکریوں پر شیر برستے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر ہم کیا کرنا چاہیے؟ اسلام بدلو کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، احکامات کو اندر سے داخل کر دیں گے، مسلمان کو بدلیں گے تو اسلام بدل جائے گا، مسلمان کو بدلیں گے اسلام بدل جائے گا۔ اور ذرا ہمت آ گئی ان لوگوں کو، ہلکی سی ہمت آ گئی ان لوگوں کو۔ ہلکی سی ہمت کیسے آ گئی کہ اب ذرا، کیونکہ مسلمان ذرا خاموش ہے نا، اس لیے اب ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ بدلو، اذان بدلو، اوقات بدلو، طریقے بدلو۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ عام طور پر ایک سوال میں بیچ میں عرض کر رہا ہوں، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہمارے اتنے اوپر کیسے پہنچ گئے؟ میں نے یہی سوال عمرے کے موقع پر میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا فیروز الفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے کیا کہ آپ دشمن اتنا غالب کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دشمن غالب نہیں ہے، دشمن جہاں ہے وہیں ہے۔ مسلمان جو اوپر تھا وہ اپنی سطح سے گر گیا تو دشمن اوپر نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنے اوقات سے گرے، ہم اپنی سطح سے گرے، اور ہم اپنے معیار سے گرے۔ اگر ہم اپنے اوقات میں ہوتے، ہم اپنی سطح میں ہوتے، ہم اپنے معیار پہ ہوتے، رب کعبہ کی قسم دشمن اتنے چھوٹے ہوتے، ان کو ہم کو دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال کرنا پڑتا۔ اسلام بدلو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ احکامات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا، کونین کے رشد و ہدایت کے سامان نہ بدلا جائے گا۔ سو گئے؟ بار بار بیٹری چارج کرنا پڑتا، اوپو فون کی بیٹری دکھ رہی ہے۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کوئی قانون نہیں بدلے گا، اور آپ کو بھی نہیں بدلنا ہے۔ آپ مسلمان ہیں،
رات میں بھی مسلمان، دن میں بھی مسلمان، خوشی میں بھی مسلمان، غم میں بھی مسلمان، اندھیرے میں مسلمان، اجالے میں مسلمان، گھر میں مسلمان، مسجد میں مسلمان، دکان میں مسلمان، بازار میں مسلمان، باپ بنے مسلمان، بیٹے رہے مسلمان، ہر حال میں مسلمان رہنا پڑے گا۔ آتا تیتر آدھا بٹیر کا قصہ نہیں، اسی لیے قرآن نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصاب بتا دیا اور مزاج کو پیش کر دیا کہ زمانے کے مطابق نہ چلو، ایسا چلنا چلو کہ زمانہ تمہارے مطابق ہو جائے۔ امریکہ کو ہمارے تابع کرنا ہے، آسٹریلیا کو ہمارے تابع کرنا ہے، یورپ، جاپان، چائنا، فرانس کو ہمارے تابع کرنا ہے۔ اے شولاپور کے غیور مسلمانوں، تم دوسروں کی نقل کے لیے نہیں پیدا ہوئے، دوسروں کو تمہاری نقل کے لیے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ کان کی بالیاں چھوڑو، گلے کے مالے چھوڑو، یا تو ادھر ہو جاؤ نہیں تو ادھر ہو جاؤ، پورے یا تو مرد بنے بنو نہیں تو پورے، بھائی بولا نہیں تمہیں بولے سو۔ کیا مزاج بنا رکھا ہے۔ خیر، مجھے تو رمضان پیش کرنا ہی نہیں، وقت بھی بہت کم ہے، مجھے جانا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ وقت میں برکت دے۔ وہ مچھلی والے کو بلا کر بادشاہ پوچھا، بیوی سکا کر دی نا؟ بیوی کو بول کر بولے تو شوہر ناشتہ۔ ابھی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک لطیفہ پڑھا، شوہر ادھر بیٹھا تھا، بیوی ادھر بیٹھی تھی۔ ایسی بیویاں شولاپور میں نہیں ہیں، پھر بھی باہر کے قصے بول رہا ہوں، ادھر شوہر ادھر بیوی۔ اچانک بیوی بولی، جے ادھر آؤ، ایسا انگلی سے اشارہ کر کر، جے ادھر آؤ۔ شوہر کو آگا، آپ کو پوچھا، کیا بیگم؟ کیا ابھی نہیں۔ شوہر کو غصہ آگا، بلائی سو کیا؟ کیا بھی نہیں بولتی سو کیا؟ کہیں کو بلائی؟ نہیں، میرے انگلی میں پاور ہے، کیا دیکھی سو؟ میرے انگلی میں پاور ہے، کیا دیکھی؟ سکھائے تو مرد بنے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ کہا جی تمہارے اماں تمہیں صبح کو جاتی ہیں، رات کو آتی، تمہارے اماں میں چائے دی تو میٹھی دی تو پھیکی بولتی، پھیکی دی تو میٹھی بولتی، نمک نہیں ڈالی تو نمک کم بولتی، نمک ڈالی تو نمک زیادہ بولتی، کھانا گل گا تو گلگا بولتی، سارا تو سارا بولتی، میرا جینا تنگ ہوگا جی۔ کیا کرنا بیگم؟ کیا بھی نہیں، اماں کو الگ رکھ دلو، منجے الگ رکھ دلو۔ یس میڈم، آئی ایم ریڈی۔ مہاراشٹر کی اسمبلی صبح کے 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک، کرناٹک کی اسمبلی صبح کے 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک، پورے ملک کی پارلیمنٹ صبح کے 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک، لیکن ہمارے گھروں کی پارلیمنٹ رات کے 12 بجے سے صبح کے 5 بجے تک ہے۔ منجے پوچھنا نہیں، تمہارے گھر کا بھی یہ حال کیا ہوگا؟ اتنے اندر کے باتیں کرے تو تجربہ ہو کر ہنگا نہیں۔ سنو، جو بات سننا وہ سنو، عورتوں کی بات نہیں ماننا بول کر بھی نہیں ہے۔ پوچھ کر دیکھیں، علماء بیٹھے، میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کی رائے لینے والا مذہب ہی اسلام ہے۔ آج یہ عورتاں بول کر بھوگ رہے ہیں، سو ہم نہ دیکھ کر، ورنہ انہوں نے تو عورتوں کو کچھ بھی حق نہیں دیا، جتنے حقوق دیے اسلام نے دیے۔ یہ 2-3 باتوں کو پکڑ کو لٹکتے، کیا لٹکتے؟ مسلمانہ عورتوں کو آزادی نہیں دیتے کہتے۔ مسلمانہ عورتوں کو آزادی دینے کا کیا مطلب؟ باہر نکالنا کیا تمہیں دیکھنے کے واسطے؟ تم نہ کیا معلوم کہ ہمارے عورتیں کتنے خوبصورت ہیں، ملک کو باہر نکالنا، باہر نکال دیے تو حق ادا ہو گیا۔ ارے بے وقوفوں، لوہے اور سونے میں فرق ہوتا ہے۔ لوہا ہر راستے میں پڑا ملتا ہے، سونا گھر کے تجوری میں ملتا ہے۔ تمہاری گھر کی عورتیں لوہے کے مزاج قیمت رکھتی ہے، تو ہمارے گھر کی عورتیں سونے کی قیمت رکھتی ہیں۔ تمہیں نکالنا کہ تو نکالو،
ہم تمہاری ماں سے کہتے ہیں، تمہاری بیویوں سے کہتے ہیں، تمہاری بہنوں سے کہتے ہیں، تمہاری بیٹیوں سے کہتے ہیں، تم پوجا رام کی کرو، سیتا کی کرو، تم پوجا گنیشا کی کرو، لیکن پردے کے مسئلے میں محمد کو فالو کرو۔ ہم تم کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، وقت آئے گا آپ کلمہ پڑھیں گی، اس وقت حالات نہیں ہیں۔ ہم تم کو اسلام کی دعوت تو نہیں دیتے، لیکن ہم تم کو پردے کی دعوت دیتے ہیں۔ اے اس ملک کے غیر مسلم ماؤں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، کسی کی نظر اب پاک نہیں ہے۔ تم کو دیکھتا ہے تو بوڑھا بھی جوان ہوتا ہے۔ بوڑھوں کے ارادے بھی خراب ہے۔ ایک بوڑھے میاں ایک چھوکری کے پیچھے گئے کہتے بوڑھے غصہ کرو نو کو، میں تم نہ نہیں بول رہا ہوں۔ کون سا کی نوجوان پٹا جا کو بولا کہتے ہیں بابا یہ عمر میں یہ کام اچھے نہیں، یہ عمر میں یہ کام اچھے نہیں۔ بوڑھے میاں بولے کہتے ہیں میاں املی کا جھاڑ کتنا پرانا ہوا تو بھی پھیکا نہیں رہتا، کھٹا چلتا۔ زمانہ ہے۔ پھر پوچھا کہتے انہیں بابا 5 کلومیٹر پیچھے جا رہی نا تمہیں، کیا تمہیں فائدہ ہوگا؟ کیا کہتا نہیں، ٹریکر کو دیکھ روس ہو گیا۔ میری ماں، ایک رشتہ خون کا ہوتا ہے، ایک رشتہ دودھ کا ہوتا ہے، ایک رشتہ ملک کا ہوتا ہے۔ جب میں اس ملک کا ہوں تو اس ملک کی ہے، میں تیرا بھائی ہوں تو میری بہن ہے، اس رشتے سے میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ برقعے کو مذہب کا لباس نہ سمجھو، برقعے کو پردے کا لباس سمجھو۔ میں نے یہ بات غیر مسلموں میں بھی کہی، زبانوں پہ تالا پڑا، باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ میں کہا کون سے ملک کو لوٹنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم، بے حیا اور بے شرم باتیں کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، علماء سے تو امن کی باتیں نکلیں گی، محبت کی باتیں نکلیں گی، فکر کی باتیں نکلیں گی، شرم کی باتیں نکلیں گی، حیا کی باتیں نکلیں گی۔ ہم وہی پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کو، ہم سارے ملک کو کہنا چاہتے ہیں کپڑے اتارنے کے بجائے عورتوں کو کپڑے پہنانا سیکھو۔ آج عورتوں کو ترقی کا نام دے کر، عورتوں کو آزادی کا نام دے کر، عورتوں کو کتنا باہر لے کر آ گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان کے کپڑے اتار کر آزادی دینے سے بہتر ہے ان کے کپڑے پہنا کر ان کے گھر کے اندر رکھتے آئے۔ تو غرض میرے دوستو، مردوں کو مردوں کی طرح رہنا پڑے گا، عورتوں کو عورتوں کی طرح رہنا پڑے گا۔ مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں داڑھی منانا عورتوں کی نقل کرنا ہے۔ جب انسان کو اللہ مرد بنا کر پیدا کیا تو وہ ہر وقت اپنی مردانیت کا اظہار کرے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا دنیا میں داڑھی مرد کے لیے شجاعت ہے، آخرت میں داڑھی مرد کے لیے نجات ہے۔ دنیا میں داڑھی مرد کے لیے شجاعت ہے، آخرت میں داڑھی مرد کے لیے نجات ہے۔ تھانوی نے بڑے عشق کا استعمال کیا، فرمایا کہ کل قیامت میں کسی کے پاس کچھ بھی عمل نہ ہو، اگر صرف اس کے چہرے پہ داڑھی ہو تب بھی اس سنت کی نسبت سے وہ جنت ہی کو جائے گا، جہنم نہیں جائے گا۔ خدا پوچھے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ 50 سال دیا، 2 سال کے نماز آئی نہیں، اللہ کے دربار میں پیش کر دینا، اللہ یہ لے کر آیا۔ تیرے محبوب کی یارب شباعت لے کے آیا ہوں،
शबाहत ले के आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत ले के आया हूँ। बस इतना। बोलो कौन कौन दाढ़ियां रखेंगे? जिनको दाढ़ियां ही उन्हों भी रखते हैं, अब कहाँ रखते हैं? उन्हों पीछे रखते हैं, जो नहीं है उन्हों हाथा उठाओ। माशाल्लाह रखेंगे। कितने नौजवान, कितने लोगों के चेहरों को देख रहा हूं। अमल करो मेरे दोस्तों। मैं ड्रामे के लिए आता नहीं, टाइम पास करने के लिए आता नहीं। अगर आपको मेरी तकरीर से मजा मिलता है तो आप उठकर चले जाए, मैं भी उठकर चले जाता हूं। अगर आपको इस आजिज की गुफ्तगू से कोई सबक मिलता है, आप भी बैठो, मैं भी बैठता हूं। आईपीएल के शिक्षा समझे इसे? कुरान और हदीस की बातें हैं। फिर हमारे जलसे बेकार, आना बेकार। मौलाना ने नजामत में फरमाया, बिल्कुल सच, ये पूरा साल सफर में रहा हूं। लोग समझते हैं मौलवी साहब बहुत कमारी दिखता तुम्हें। बोलिया तो मंदे भी शर्म, तुमने भी शर्म। जानते हो 20 ओवर में 2 ओवर भी नहीं खेलता, 4 छक्के नहीं तो 4 फोरा मारने वाले की कीमत क्या है? 8 करोड़ 9 करोड़। मैं खेलतूं कि नहीं खेलतूं कि एग्रीमेंट हो जाने के बाद दे डालना। खेलिया तो एक्स्ट्रा, नहीं खेलिया तो जितना बोले उतना। वैसे एग्रीमेंट हमें जलसे में नहीं करते, याद रखो। वैसा मुआवजा हमारा नहीं है, वैसे मुसाफे नहीं है हमारे। और खौफ तो मुसाफा करना छोड़ डाली। समझते नहीं कि मुसाफा बोले तो यहाँ समझते, यहाँ हसरी नहीं। देखो मुसाफा का तो उलमा को तोहफा देना छोड़ डाली, बल्कि फ्री में काम करा रही है। एक अस्पताल को गया मैं, हमारे दोस्त के बच्चे को अजान देने के वास्ते। मोहब्बत भी महंगी पड़ जाती है। मैं बोलता सो इतनी मोहब्बत करो ना करे बाबा, फिर भी मोहब्बत से बुला ले गए, अजान दो बोले, अजान दिया बच्चे को। जरा अजान भी अच्छी देना ना। कारी साहब कितनी प्यारी दी है मगरिब की अजान। सोनू निगम को सुना तो पलटिंगा मारेगा। क्या हजरत, वाह क्या आवाज है मौलाना की। मस्जिद के जिम्मेदार बैठे रहे तो गुजारिश है, मैं पहले भी कहा अब भी कहता हूं, कम से कम सोनू निगम का जवाब देने के लिए तो मस्जिदों का सिस्टम बदलो। तगड़े तगड़े मौजूद साहबों को रखो, देवबंद के फारिग को, नदवा के फारिग को। हमें रखती सो मौजूद साहबा कैसे मालूम कब टिकट लेती मालूम नहीं। एक मौजूद साहब हमारे जबी भाई मालूम कृष्णगिरी में अजान देते ना, मौजूद साहब मालूम नमाज के बाद जबी भी पूछे कान में खुजली क्या हो रहा है? अल्लाह किसे अच्छी दिखती है अजान? ऐसे अजाना देना, शोलापुर गूंज जाना। 50,000 1 लाख रुपए खर्चा करो, कई को पट नाम के सदर बने आप। सदर बनना नजात की दलील नहीं है, खिदमत करना नजात की दलील है। सेक्रेटरी बनना नजात का सबूत नहीं है, खिदमत करना। बन गए बैतुल खला, जाकर देखो मस्जिद में जोर से आता। बैतुल खला को गए तो वहां की गिलाजत को देखो टिक जाता है। साफ साफ बातें। एक नल में पानी आया तो दूसरे नल में नहीं आता। सवाल अल्लाह इमाम से नहीं करेंगे, मुअज्जिन से नहीं करेंगे, सवाल मस्जिद के सदर से करेंगे। मस्जिद के 4 सिस्टम हैं, सब में आता क्या देखना। आता है, आवाज आती है,
سمجھو کہ اللہ نے قبول کر کے تمہارا انتخاب کیا. محلے والے تمہارا انتخاب نہیں کیے بلکہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا. شاہانہ انداز سے آنا. ائمہ مؤذنین اذان ایسی آواز زبردست گونجے, ایسی اذان دینا, بند کرنے والے آ کر بولنا کتنا مولانا صاحب درما تمہارا, بولو نکو تسلی کو بولا تو 20,000 روپے ہے کیا شولہ پور میں مولانا صاحب کی تنخواہ 20,000 روپے؟ ہاں پوری زندگی کی رنگی. ایسی اذان دینا. اچھا موزن صاحب 20,000 روپے 5 وقت کی اذان کو تمہاری قوم تم نہ دیتی ہے, تمہاری اذان میں بڑا ٹیسٹ ہے, ہمارے طرف سے 20,000 روپے ابھی 2 وقت زیادہ دیو. ایسے اذانہ ہونا. سونو نگم کا جواب تقریر نہیں, سونو نگم کا جواب خوبصورت اذانیں. ایسی دینا جورو مرد کو اٹھا دی جاؤ نماز کو, ایسا بھیجنا. اتنی پیاری اذان آ رہی ہے, میرے سے خوبصورت آواز موزن صاحب کی ہے, جاؤ جی. آئی لو یو بولی تو گر جاتی, اللہ اکبر بولا تو سو رہا ہے. چھانا اٹھ کر ویسی اذانہ دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجازت نہیں ہے غیروں کو نماز پڑھنے کی, ورنہ ہم کم ہوتے وہ زیادہ ہوتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان شولہ پور میں ہو, لوگوں کو مکہ یاد آ جائے. اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا پیارا نام ہے محمد. نام لیتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہمارے پورے منہ میں شہد بھر گیا. سبحان اللہ. جب لیتے ہیں تو یہ مزہ, تو سنتے ہیں تو بھی مزہ ہے کہ نہیں ہے. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. ایک محلے میں 4 مسجدیں بولے تو 2-2 منٹ ڈیفرنس سے دینا. ایک مسئلہ سن لیجئے, میں بتا رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں. اس محلے میں اگر 5 مسجد ہے, 3-3 منٹ لیٹ اذان دے. 5 بجے یہاں آزا, 5:03 کو یہاں آزا, 5:06 کو یہاں آزا, 5:09 کو یہاں آزا. کیا بھی انتظام ہے کیا ہے انتظام؟ کیا بھی